الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان ہے کہ ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری ہے، جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے بیوی کے حقوق سے متعلق، اور انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی کا کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بتائے تھے کہ کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیسا اس میں کفو پائے جانا، برابری پائے جانا اور اچھائی پائے جانا، تاکہ رشتے کو زیادہ دن تک اور آخر تک بھی نبھایا جا سکے اور حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا جا سکے۔ دوسری بات ہم نے بتایا تھا کہ عورت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے نہ خرچ کروا لیا جائے۔ شادی کے نام پر، ولیمے کے نام پر، جہیز، جوڑے وغیرہ، یہ تمام چیزیں، جوڑے کی رقم وغیرہ کے نام پر اس سے پیسہ نہ لیا جائے لڑکی والوں سے، بلکہ حتی المقدور جہاں تک ہو سکا مرد اپنی طرف سے خرچ کرے۔ اور یقینی بھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ذمے کیا ہے عورت کا کھانا پینا، کپڑا، رہنا سہنا، علاج، اخراجات سارے کچھ مرد کے ذمے کیا ہے، ان اخراجات کو عورت کے اوپر نہ ڈالی جائے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم بات بتائے تھے کہ حسن خلق، جس پر آج ہم کو گفتگو کرنا ہے، کہ بیوی کو اخراجات شادی کے موقع پر نہ کرنی دی جائے، اس کو کم سے کم خرچ میں اس کا کام نکال دیا جائے، جو کچھ اخراجات ہوتے ہیں وہ خود ہم کر لیں، یعنی مرد حضرات کر لیں، شوہر کر لیں۔ پھر اس کے یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا معاشرہ سے پیش آؤ، اچھا حسن معاشرت کہتے ہیں، یعنی اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ معروف کا لفظ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کے حق میں اللہ تبارک وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف والے معاملے کے ساتھ رہے، یعنی احسان والے معاملے کے ساتھ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ معروف کی تشریح کیسے کریں گے؟ ایسے معاشرت اور ایسا ساتھ رہنا، ایسا زندگی گزارنا جو معروف کے دائرے میں ہو۔ تو معروف کی تشریح کیا ہو؟ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ان تصنع لها مثل ما تحب ان تصنع لك، کہ تم اس کے ساتھ ایسے ہی پیش ہونا اور ایسا ہی معاملہ کرنا جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آئے۔ ہم چاہتے ہیں عورت ہمارے عیوب کو درگزر کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ عورت ہماری بات کی اطاعت کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عورت ہمارے کام کرے۔ ہم اپنے بیوی سے کیا کیا مطالبات رکھتے ہیں، وہ جو مطالبات ہم ایک عام زندگی میں ہم اپنی بیوی سے رکھتے ہیں، وہ اس کے مطالبات کو بھی پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں معروف۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اچھے سے اچھا کھانا بنا کر رکھے، تو اس کے لیے بھی ہم اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ معروف کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے کپڑے دھو کر استری کر وقت پہ رکھے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے بھی اچھے سے اچھے کپڑے اس کو لا کر دیتے رہیں۔ ہمارے مرض میں اور تکلیف میں جو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری خدمت کرے، ہمارا خیال رکھے، دوا کا، کھانے کا، تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں، یہ معروف ہوتا ہے۔ اسی طرح بات چیت میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ بیوی کو اگر غلط فہمی ہو جائے تب بھی وہ دھیمی آواز میں نرمی کے ساتھ ہی ہمارے سے بات کرے، کیونکہ میں شوہر ہوں۔ شوہر کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ اگر غلط فہمی ہو جائے اس صورت میں بھی وہ بیوی کے ساتھ نرمی سے بات کرے اور نرمی سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ بیہیو کرے، ہمارے ساتھ اس کا رویہ اور طرز عمل ہونا چاہیے، ہم جیسا سوچتے ہیں، جیسی امید کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ ہونا، یہ وعاشرہن بالمعروف کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ معروف کی زندگی گزارا کرو۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث شریف ہم پڑھے تھے کہ حسن معاشرت سے متعلق، یعنی اپنے بیویوں کا خیال رکھنے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے اور ان پر ظلم نہ کرنے سے متعلق ایک حدیث شریف ہم پڑھے تھے، جس کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ رہی جب وہ وصال کے قریب تھے، اور وہ اس کو فرماتے رہے اور دہراتے رہے، وہ آخری وصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز مبارک بند ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی وصیت کو دہراتے رہے، آخری کلام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو یاد رکھو۔ وما ملکت ایمانکم لا تکلفوہم ما لا یطیقون، جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے، جو تمہارے کنٹرول کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم اللہ کو یاد رکھو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اس کو سنبھال نہ سکے۔ جتنا وہ کام کر سکتے ہیں اتنا ہی ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اللہ اللہ فی النساء فإنہن عوان فی ایدیکم، کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو بیویوں کے معاملے میں۔ جب تم فیصلہ کرو، جب بیویوں کے معاملے میں کچھ ڈیسیشن لو، کچھ معاملت کرو، تو اس وقت بیوی کے معاملے میں تم اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں کنٹرول والی چیز ہے، تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ تمہارے کنٹرول میں ہے۔ سو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہیں، اور تمہارے قبضے میں جو ہے وہ تمہارے بیویاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی معاملہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرت کے موقع پر ہوتا یہ کہ بہت سارے غلطیاں، کیونکہ دو الگ الگ گھر تھے، ایک شوہر کا مکان، ایک بیوی کا مکان، یہ دو الگ الگ فیملیز ہوتے ہیں، یہ آ کر ایک رشتے میں بن جاتے ہیں۔ ان کا کھانا پکانا الگ، ان کا کھانا پکانا الگ، ان کے زندگی کے انداز الگ، ان کے انداز الگ، بات کرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر، ہر دو گھر کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ سو جب ایک جگہ وہ آ کر رہتے ہیں تو وہاں پر تھوڑے سے اپنے آپ کو، ان کو بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑتا، اور بچی کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے انداز کو اس کو بدلنا پڑتا ہے، تاکہ جس سسرال میں آئے ہے، جس شوہر کے پاس آئی ہے اس کے انداز زندگی میں وہ ڈھل سکے۔ لیکن اس چیز کے لیے تھوڑا سا اس کو وقت لگتا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے، رشتوں میں خرابیاں اور حسن معاشرت میں فرق لانے والی جو بنیادی چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ رشتہ ہونے سے پہلے جو خوشگوار ماحول رہتا ہے، اس کی وجہ سے امیدیں بہت بڑی بڑی باندھ لی جاتی ہے، بہت بڑی بڑی امیدیں باندھ لی جاتی ہے، بچی والے بچے والوں سے، اور بچے والے بچی والوں سے، بچی سے بہت زیادہ امیدیں، شوہر اپنی بیوی سے بہت بڑے آرزو ارمان اور تمنائیں ایسے لگا لیتا ہے، امیدیں لگا لے کر بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر سے بڑی امیدیں لگا لیتا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب نیا نیا رشتہ ہوتا تو دلہن کو کوئی کام نہیں لگایا جاتا، اور دولہے کے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہوتا، کچھ اس سے سودا سلوک نہیں منگایا جاتا۔ ابتدا کی بڑی راحت کی زندگی رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کی اطاعت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یہ ایک پرتکلف رہتا ہے، اس میں شو رہتا ہے، اس میں دکھاوا رہتا ہے۔ ابتدائی زندگی میں بہت سارے چیزیں دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک عارضی شو ہوتا ہے، اور پرتکلف زندگی ہوتی ہے۔ وہ جیسے کچھ دن گزرنے کے بعد وہ تکلف ختم ہوتے چلے جاتا، اور وہ دکھاوا ختم ہوتے جاتا، اور لائف اپنی اصلیت پر آ جاتی ہے۔ آدمی بھی اپنا نارمل زندگی گزارنا شروع کرتا، عورت بھی اپنے نارمل لائف کے اندر آ جاتی ہے۔ جب حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں اور سیریس لائف وہ لوگ جینا شروع کر دیتے ہیں، سو وہاں سے پھر پرابلم ہونا شروع ہو جاتا، مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے۔ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ اتنے امیدیں کیا تھا، اور یہ تو اتنا مجھے ایزی لے رہی ہے، اور بیوی کو بھی اسی طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ میں تو اتنے امیدیں لگائی تھی، شادی کے وقت تو تم ایسا بولتے تھے، آغاز میں تو تم نے اتنے امیدیں دلائی تھی، اتنے وعدے کیے تھے، اور آج ہے کہ تم میرے لیے وقت ہی نہیں نکال سک رہے ہو۔ سو یہ اختلافات کی وجہ بنتی ہے۔ تو کبھی بھی نئے آنے والے فرد سے جب تک تجربہ نہ ہو جائے اور زیادہ لائف نہ گزار لی جائے، اس وقت تک بڑی آرزویں اور امیدیں نہیں لگائیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ہر انسان جس کو آپ بھلے اچانک رشتہ کر دیں یا بہت زیادہ جانچ پڑتال کر کے رشتہ کرے، کوئی بھی آدمی مبرہ عن الاخطاء اور بے عیب نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان بغیر غلطی کے نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبی ہوتی ہے، کچھ خامی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ میاں اور بیوی کو دونوں کو یہ ذہن بنا کر رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا میرے شوہر کے اندر کچھ خامیاں بھی ہو، کچھ خوبیاں بھی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ خوبیاں ہو، اگر خوبیاں زیادہ نکل جائے تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن یہ بھی ڈر ساتھ میں رہتا، اور امکان رہتا، اندیشہ رہتا کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، اور ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ مجھے میرے شوہر منظور ہے۔ اسی طرح مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کو کوئی پری آسمان سے، جنت سے اترنے والی نہ سمجھ لے، اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوں گے، اس کے اندر بھی کچھ خامیاں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھے اور یہ زیادہ سے زیادہ جانچے کہ اس کے خوبیوں کی تعداد زیادہ ہے، کچھ خامیاں اور کچھ عیب بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ سو اس کے جو کچھ خوبیاں ہیں اور جو کچھ اس کے خامیاں ہیں، وہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس کو اپنا بیوی مان لے، سو اس وقت زیادہ اختلاف نہیں ہوگا۔
اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ میری بیوی سراپا خوبیاں ہی خوبیاں اور اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں اور اس کے اندر کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، ایسے امید لگا لے کے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بات نہیں سنتی، یا کوئی پکوان میں خرابی کر دیتی ہے، یا کپڑے تیار ٹائم پر نہیں کرتی ہے، یا کوئی بات کی اطاعت نہیں کرتی، کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، تو بڑا صدمہ پڑتا ہے دل پر اور بڑا دھکا لگتا ہے ذہن کو، اور اس کے بعد کلیشز اور اختلافات اور غصے وغیرہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی انسان کو فرشتہ نہ سمجھ لیں، اس کے اندر خوبیاں بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر خوبیاں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر خرابیاں بھی ہو سکتے ہیں۔ عورت کے جو غلطیاں ہوتے ہیں، اور زیادہ امکان عورت کے غلطی کرنے کے ہوتے ہیں ضرور عورت، کیونکہ ایک تو یہ حکم ہے کہ بچی کو کم عمری میں شادی کر دو، دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر زیادہ ہو اور بچی کی عمر کم ہو۔ بچی کی عمر کم رہے تو یقینی بات ہے کہ تجربہ بھی کم اور ہوشیاری بھی کم رہتی ہے، ہوشیاری نہیں رہتی۔ اور دوسری چیز یہ کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کو کسی ایک کام کے پیچھے اگر پڑ جائیں، یہ ایسا ہی ہونا ایسا ہی ہونا ایسا ہی ہونا، اگر وہ ضد پر آئے تو ہر کام الٹا کرنے لگ جائے گی۔ وہ اس کی دھن اور جذبات جس طرف بھڑک گئے اس طرف وہ تیزی کے ساتھ چلے جاتی ہے، چاہنے لگتی ہے تو ویسے ہی دیوانے پن سے چاہتی ہے، مخالفت اور دشمنی پہ اگر آ جائے تو ویسے ہی مخالفت اور دشمنی پہ دیوانے پن کے ساتھ وہ آ جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ رہتا ہے کہ اس کے جذبات کو بھڑکنے نہیں دینا، اس کے کسی ایک معاملے میں اس کو بھڑکنے نہیں دینا۔ اگر کوئی اختلاف یا غلطی والا معاملہ آنے کا امکان ہے تو نرمی کے ساتھ اس کے ذہن کو ہنستے کھیلتے اس کے ذہن کو موڑ دینا یہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اور ہمیشہ محبت والا ماحول برقرار رکھنے میں عورت جذبات میں بہت اچھی بن جاتی ہے، اس کو جذبات کے ذریعے بہت اچھا بنا دینا یہ زیادہ اچھا رہتا۔ اس کو غصے کے ذریعے اگر اچھا بنانے جائیں گے، اس کو سختی سے مار کے ڈرا کے اگر اچھا بنانے جائیں گے تو وہ اچھے نہیں بنیں گے بلکہ وہ مخالف بن جائیں گے، دشمنی اس کے اندر آ جائیں گی، دل کے اندر سے اس کے محبت نکل کر وہ یہ سوچنے لگ جائے گی کہ میرا شوہر میرا مخالف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے محبت کے ساتھ کیا جائے اور اظہار محبت کے ساتھ کیا جائے، ظاہر کرنا کہ میں تم کو چاہتا ہوں، اور نرمی کے ساتھ بالکل ٹھنڈے انداز میں اس کے ذہن کو موڑ دینا۔ وہ اپنے شوہر کے محبت میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی، ماں کو چھوڑ دی، باپ کو چھوڑ دی، بھائی کو چھوڑ دی اور بہن کو چھوڑ دی، اپنے گھر کو، اپنے یادگار کو، اپنے کمرے کو، اپنے پلنگ کو، سارے چیزوں کو چھوڑ کر وہ ایک نئی جگہ آ گئی۔ ہوتا کیا، نفسیاتی طور پر عورت کے اندر ایک تھوڑا سا توتر رہتا، ایک بے چینی، بے قراری، اجنبیت رہتی ہے اس کے اندر۔ وہ اجنبیت خود اس کے دماغ کی کیپیسٹی میں بہت سارا حصہ خرچ کر دیتی ہے۔ وہ جو اجنبیت اور ایک نیا پن اس کے اندر رہتا ہے کہ اگر بھلے وہ آپ کہیں گے کہ 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 6 مہینے سال ہو جانے کے باوجود بھی اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ میرے سسرال کا مکان ہے اور میرا مکان تو وہاں پر ہے۔ یہ جو احساس رہتا اس کے اندر، وہ اس کے دماغ کے ایک بڑے حصے کو استعمال کر لیتا۔ عورت کے دماغ کے بڑے حصے کو وہ پریشر اور وہ اجنبیت کا احساس اور سسرال ہونے کا احساس اور یہ نئے لوگ ہونے کا احساس اس کے دماغ کو کھپاتے رہتا ہے۔ باقی جو دماغ اس کا چلتا ہے وہ کچھ ٹینشن یا پریشانی اگر آ جائے تو وہ دماغ اس میں کھپ جاتا، اور ہوتا یہ کہ عورت کے ذہنی صلاحیت اور سوچ کی صلاحیت سے زیادہ اس کے اوپر بار پڑ جاتا، جس کی وجہ سے وہ شدت پر اتر آتی، لڑائی جھگڑے پر آ جاتی، دشمنی پر اور فساد پر آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ اچھا رہتا ہے کہ اس کا اجنبیت کے احساس کو زائل کیا جائے، یہ جو غیریت کا احساس ہوتا ہے اس کو زائل کیا جائے۔ اس کے واسطے کیا کرنا پڑتا کہ تھوڑا سا خوشی ہنسی کا ماحول پیدا کرنا۔ وہ خوشی ہنسی کا ماحول نہیں کہہ رہا ہوں جو منجے سانچک یا جمعگیوں کے موقع پر ہوتا ہے، وہ تو سارے لوگ سب جمع ہوتے، ٹھیٹھی ٹھاٹا ہوتے، ہنسی خوشی ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات جب سارے لوگ جمع ہوتے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک ہنسی خوشی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے، تھوڑا کھیل کود کا ماحول ہونا چاہیے، اس کے ذہن سے تھوڑا کھیلنا، اس کو وہ اپنے ماں باپ کا کھانا بنانے کے لیے پہلے ابتدائی دنوں میں اچھا سمجھتی ہو، وہ تو سمجھتی، لیکن ابتدائی دنوں میں ساس سسرے کا کھانا بنانا اس کے لیے بوجھ دکھتا کہ یہ مجھے ایکسٹرا ڈیوٹی لگ گئی، میری شادی ان سے تو نہیں ہوئی، میری شادی تو میرے شوہر سے ہوئی، مگر مجھے اپنے ساس سسرے کا کھانا بھی بنانا پڑ رہا، شوہر کے کپڑے ڈالتے وقت ساتھ میں دوسروں کے کپڑے بھی ڈال کے مجھے دھونا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک احساس رہتا، اس کو احساس غیریت رہتا۔ یہ جو اس کے اوپر بار ہوتا، یہ بار ختم کرنا شوہر کی ذمہ داری رہتی۔ بار بہت بڑھ جانے کے بعد، ٹینشن آ جانے کے بعد اور جھگڑا ہو جانے کے بعد ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا، وہاں پر پھر اختلاف ہو جاتا اور گندگی آ ہی جاتی ہے، دل میں کہیں نہ کہیں خرابی بیٹھ ہی جاتی ہے، شک بیٹھ جاتا ہے۔
اس وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مرد کو چاہیے کہ ان حالات کو تبدیل کرے۔ وہ کس طرح سے تبدیل کرنا، اس کی مثال ملتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان ایسے معاملات نہیں ہوتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے آنے والی تمام امتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں پیدا ہونے والی تمام نسلوں کے لیے سبق عنایت فرما دیے کہ کیسے کیا جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یسابق عائشہ فی العدو فسبقته یوما وسبقها فی بعض الایام فقال علیہ السلام هذه بتلك۔ اب آپ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور سید الانبیاء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ مبارکہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی جن سے جب ان کا رشتہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسے کہ روایت میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ابو داود کی روایت ہے، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا گیم کھیلے ہیں، ریس کرتے نا، بھاگتے ایک دوسرے، میں آگے نکل گیا تو آگے نکل گئے، کون دیوار تک پہلے پہنچتے، کون لکیر تک پہلے پہنچتے، کون درخت تک پہلے پہنچتے، یہ جس طرح دوڑ لگاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ کا کھیل بھی کھیل لیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، پہلی مرتبہ کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اب اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ سلو تھی، نہیں، یہ صرف کھیل کود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو خوش کرنا چاہتے، یہ ایک دوڑ لگی، ریس ہوئی اور ام المؤمنین جیت گئی اور وہ ہنسنے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریس چاہ کر بھی رک گئے اور دیر بعد میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ کچھ زیادہ دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین پھر ایک مرتبہ دوڑ لگائے، پھر ایک مرتبہ وہ کھیل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آگے نکل گئے، جیت گئے، ریس جیت گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر فرمایا، عائشہ وہ دن یاد ہے جب تم جیت گئی تھی، یہ آج کا دن وہ دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ہنسی خوشی کا ماحول۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ اگر کھیل کود کرنے یا کچھ دل لگی کا کام کرنے اگر جھجکتے ہیں، شرماتے، یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا رعب اور وقار متاثر ہوتا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ بیوی کو اپنے بنا کے رکھنے کے لیے غصہ اور طاقت اور زور آزمائی کی اور ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ محبت سے وہ جتنا اپنی ہو جاتی ہے اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، محبت سے اس کو اپنی بنا لینا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا کر سکھا رہے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر اپنی بیویوں کے ساتھ تم کھیل منعقد کرو، کھیلا کرو۔ اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ وہ جو غیریت کا احساس ہے کہ بھئی میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تو کھیلتی تھی، یہ ایک نئے گھر میں آ گئی، یہاں تو تکلف سے رہنا ہے، اب تو بڑے بن گئے ہیں، اب تو شادی ہو گئی۔ اب معاشرے میں ایسے عجیب غریب معاملات رہتے ہیں، یعنی ساڑی ہی پہن کے رہنا پڑے گا، شرٹ شلوار نہیں پہن سکتے ہیں، تکلف میں رہنا، زور سے کیسا ہنستے اور بھاگ دوڑ کیسا کرتے، اب بچی نہیں رہے تم عورت بن گئے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ عنایت فرمائے ہیں کہ بچی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، وہ جب اس گھر میں آ گئی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی، تو یہ گھر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اس کو یہ احساس قائم ہو کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، اس کے لیے اگر کھیلنا پڑے تو تھوڑی دیر کھیل لیا بھی کرو، تاکہ اس کو یہ غیریت اس کے اندر ختم ہو جائے، اور اس کے دماغ پہ جو بار رہتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں، دوسرا گھر ہے، یہ میرا سسرال ہے، یہ میرا سسرال ہے، نہ کہے، یہ یوں کہے کہ یہ میرا گھر ہے، وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے۔ اس کو یوں نہ کہے کہ میں اپنے گھر گئی، یوں کہے کہ وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں اور یہ میرا اپنا گھر ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا، یہ زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ احساس پیدا ہونا کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہسمکھ مزاج اور ملنسار مزاج رکھتے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ، کوئی اور اتنا ہسمکھ اور کیا کہتے ہیں ملنسار مزاج نہیں رکھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن ان کو، اپنے بیویوں کو خوش کرتے رہتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کو ہنساتے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمعت اصوات اناس من الحبشۃ وغیرہم وہم یلعبون فی یوم عاشوراء، میں کچھ لوگ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، عاشوراء کے دن وہ لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے اور میں ان کی آواز سنی۔ وقام فرماتے فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبین ان ترئی لعبہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہستی بولتی، یعنی کم عمری کے حساب سے ہستی بولتی بچی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو جو کھیل رہے ہیں باہر؟ ان کا کھیل بھائی مردانہ ہے، باہر کھیل کود ہو رہا ہے، اور تم کیا ان کا کھیل کود دیکھنا چاہتی ہو؟ قالت قلت نعم، ام المومنین فرماتی میں نے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیسے کھیل رہے ہیں۔ فارسل الیہم فجاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حبشوں کو ادھر آؤ، چلو کھیلو ہمارے سامنے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ حبشیاں کھیل رہے ہیں، اور ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کھیل رہے تھے، رقص کر رہے تھے، مختلف اس میں روایتیں آتے، بہرحال وہ جو بھی کر رہے تھے سو کر رہے تھے۔ وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین البابین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، تشریف فرما کھڑے ہو گئے۔ یقول فوضع کفہ علی الباب ومد یدہ ووضعت ذقنی علی یدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان دروازہ ہے کمرے کا، باہر حبشی غلام حبشی لوگ کھیل رہے ہیں، ام المؤمنین اندر ہے، اور دروازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اپنا ہاتھ اس طرح سے چوکھٹ کے اوپر ہاتھ اس طرح سے پھیلا کر چوکھٹ پہ رکھ دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، سو وہ چادر اس طرح سے لٹکنے لگی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنی ٹھڈی رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ان کو دیکھنے لگی۔ حضور اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ام المؤمنین کا ٹھڈی ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور وہاں سے میں ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ آگے فرماتے وجعلوا یلعبون وانظر، اور وہ حبشی لوگ کھیلتے رہے اور میں ان کا کھیل دیکھتے رہی۔ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسبک واقول اسکت مرتين او ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے دو تین مرتبہ پوچھنے لگے کہ عائشہ کیا بس ہو گیا، اور دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ بس ہو گیا۔ وہ بار بار عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں ابھی اور تھوڑا دیکھوں گی، اور تھوڑا ٹھہر جائیے، اور تھوڑا ٹھہر جائیے، اور تھوڑا ٹھہر جائیے، دو تین مرتبہ، جب تک عائشہ دیکھنا چاہیں اس وقت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک نہیں ہٹا۔ ثم قال یا عائشہ حسبکی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ بس ہے؟ فقلت نعم، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ہاں چلیے میرے لیے کافی ہے۔ فاشار الیہم فانصرفوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اشارہ کیا ان کو غلاموں حبشی لوگوں کی طرف کہ تم اب جا سکتے ہو، سو وہ لوگ چلے گئے۔ یہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ باہر ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ کھیل کود چل رہا تھا، اور ایک عورت کو دیگر مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر اگر دیگر خیالات پیدا نہ ہوتے۔ میں عام امتیوں کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، امہات المؤمنین کی اعتبار سے نہیں۔ شرعی حکم یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ مرد حضرات کو دیکھ سکتی ہیں اگر غلط خیالات نہ آتے ہوں۔ مرد حضرات غلط خیال آئے یا نہ آئے کسی صورت میں غیر عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن عورتیں غیر مرد کو دیکھ سکتی ہیں ضرورتاً، اور اس حد تک کہ ان کو کوئی غلط خیالات نہ آتے ہوں۔ سو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی اجازت دیے، بلکہ دیکھنے کا انتظام کیے اور ان کو کھیلنے کا حکم فرمائے، اور جب تک ان کا جی چاہا ان کو دیکھنے دیے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اگر تمہارے اپنے بیویوں کو اور تمہارے اپنے گھر والوں کو ذہنی سکون کے لیے اور ان کے کھیل کود اور اپنائیت والے مزاج حاصل کرنے کے لیے اگر اس طرح کے کام بھی اگر کرنا پڑے تو ان کو کام کرانا چاہیے۔ ان کو تھوڑا سا سیر و تفریح سے اگر ان کا دل بہلتا ہے تو وہ کرنا چاہیے، کبھی ہنس بول لینا چاہیے، کبھی ان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھیلنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے کام شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا تو وہ جو ٹینشن آتا ہے اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑا بہت ٹینشن آتا ہے وہ ہنسی کھیل میں اور خوشی وغیرہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ ایمان میں کامل ترین لوگ وہ ہیں، اور سب سے بہترین اور کامل ترین ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت نرم ہوا کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ نرم اور لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھے اخلاق والا ہو وہ اتنا زیادہ کمال ایمان والا ہوتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم لنسائہ، تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور تم میں بہترین اور سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا میں ہی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سب سے اچھا آدمی میں ہوں، اور تم میں بھی اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الجعذری الجواد،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا اور تنگ دل رکھنے والا آدمی کو مبغوض فرماتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو نہیں چاہتا، محبت نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے جو تنگ مزاج کا ہو، جلدی تنگ آ جاتا، تھوڑا سا ہنسی کی آواز آ گئی غصہ آ گیا، تھوڑا سا کھیل کود کی بات آ گئی غصہ آ گیا، تھوڑا 1 سے 2 مرتبہ سودے کے لیے بول دیے غصہ آ گیا، جب گھر میں داخل ہوئے تو ناک چڑھی ہوئی، بھواں چڑھے ہوئے، غصے میں کھانا کہاں ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، بس بالکل 5 منٹ 10 منٹ گھر میں بیٹھے نہیں بیٹھے نکل گئے، صبح اٹھے نکل گئے تو رات میں دیر سے گئے، کوئی بیوی سے بات کرے نہیں، ہنسے نہیں، کھیلے نہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو اکھڑ پن اور سخت مزاج اور اس کے بعد بولنا کہ پورے گھر کے اندر میرا کنٹرول ہے، یہ اس طرح کا کنٹرول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائے۔ یقیناً بیوی پر کنٹرول کرنا چاہیے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو بڑا بنایا گیا۔ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو سید البیت بھی کہا ہے، سید البیت گھر کا سردار ہوتا ہے وہ۔ جو گھر کا سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور کنٹرول ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی محبت جیت کر کنٹرول کرے، نہ کہ دیکھیے آج ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا، دیکھیے لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مصر کے اندر کیا ہوا، تیونس میں کیا ہوا، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر آدمی، سارے کے سارے اقوام اپنے حاکموں کے خلاف بغاوت کر کے بیٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے وہ حکمران ہے جو 30 40 سال سے ان کے آقا اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ آج لوگ بغاوت پہ آ گئے، شوٹ کر دیا جا رہا ہے، فائرنگ ان کے اوپر کر دی جا رہی ہے، ایک نہیں 20 لوگ کو ایک موقع پر مار دیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بلکہ لڑنے پر آ گئے ہیں۔ تنگ آمد تو جنگ آمد جیسے کہتے ہیں، جیسے تنگ بہت زیادہ تنگ ہوئے تو اب جنگ کے اوپر آمد ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ 30 40 سال سے جو پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالے اور بڑے ہونے تک بھی، بچے والے ہونے تک بھی ایک ہی بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تنگ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا کنٹرول ہے، ایسا نہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ کھانا بھی سپلائی کر رہے ہیں اور کھیت بھی چل رہے ہیں اور فیکٹریز بھی چل رہے ہیں اور نوکریاں بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کنٹرول طاقت اور ڈر کے بلبوتے پر پیدا کیا ہے۔ کنٹرول جہاں پر اپنی طاقت اور زور آزمائی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہاں پر مقابل والا جب تک دبتا سو دبتا، جب تنگ آ جاتا ہے تو پھر اس کا جنگ شروع ہو جاتی ہے اور مخالفت شروع ہو جاتی۔ عورت کو بھی اگر ہم کنٹرول کریں گے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، ڈرا کر اگر کنٹرول کریں گے، اس سے ہوتا یہ کہ وہ ایک حد تک دبے گی، اس کے بعد جب پلٹ جائے گی تو پھر کلیشز شروع ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے، خاندانی جھگڑے بن جائیں گے۔ اس کے برخلاف اس کا کنٹرول حاصل کرو، اس کے دماغ سے کھیلتے ہوئے اس کا کنٹرول حاصل کرو، اس سے محبت کرتے ہوئے اپنی محبت اس کے دل کے اندر بٹھا دو، اپنی محبت کا اظہار کرو تاکہ وہ آپ کی محبت میں دیوانی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ آپ کی ہر بات سننے لگ جائے۔ اگر اس کی محبت جیت کر کنٹرول کر دیا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتی ہے، بغاوت پر اتر نہیں آتی، اور محبت کے ذریعے ہی اپنی قوامیت، محبت کے ذریعے ہی اپنی سرداری کو پوری کرنا اور برقرار رکھنا اور اپنا کنٹرول بنائے رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دیا ہوا یہی طریقہ ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ثواب بھی دیتا ہے، اور یہی راستہ دین اسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی ہمارا مزید پروگرام اسی پر، مزید ایپیسوڈ سے انشاءاللہ تعالی بیوی کے حقوق سے متعلق چلیں گے، اور اس پر اتنا تفصیلی بولنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ بہت نہایت اہم مضمون ہے۔ آج بہت زیادہ لوگ اپنے بیوی کے کنٹرول اور میاں بیوی کے تعلقات کے مسئلے میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اس لیے ہم اس مضمون کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ قرآنی آیات اور احادیث شریف سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مولا ان کو سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔